تصور کریں آپ دنیا کے 7 چکر 1 سیکنڈ میں لگا سکیں اور 3 سیکنڈ میں چاند کا سفر کر سکیں۔ کہکشائیں جو کہ کئی سو سال کے نوری فاصلے پر ہیں چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں۔ ایسا تب ممکن ہے جب آپ روشنی کی رفتار سے بھی تیز کسی اسپیس کرافٹ پر سفر کر رہے ہوں۔ مگر اگر مستقبل میں ہم صرف روشنی کی رفتار سے نصف رفتار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو صرف 10 منٹ میں مریخ کا سفر کر سکیں گے۔ سائنسدانوں نے اس کو سمجھنے کے لیے MIT گیم لیب کے نام سے گیم بنائی، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح محسوس کریں گے اگر سپیڈ آف لائٹ سے موو کرنا شروع کریں۔ مگر اس گیم میں آپ جیسے ہی 20% سپیڈ آف لائٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہر چیز ٹرانسفارم ہونے لگتی ہے اور آپ ڈاپلر ایفیکٹ کا مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ ریڈ اور بلو شفٹ آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ ریڈ شفٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت نظر آتا ہے جب کوئی گلیکسی زمین سے دور ہو رہا ہو، اور بلو شفٹ جب کوئی گلیکسی زمین کے قریب آ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسدان جس خلا کو ویکیوم کہتے ہیں وہ اصل میں خالی نہیں، بلکہ اس اسپیس میں ہر کیوبک میٹر میں 10 ملین ایٹم موجود ہیں، اور جب آپ سپیڈ آف لائٹ کے 20% کے حساب سے سفر کریں گے تو یہ کسی بھی گولی سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوں گے۔ اور اگر آپ روشنی کی رفتار کا نصف حاصل کر لیں تو ڈاپلر شفٹ کا اسپیکٹرم انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ میں بدل جائے گا۔ اسپیس میں موجود ایٹم اگر اسپیس کرافٹ سے ٹکرا گئے تو وہ تھرمو نیوکلیئر بم سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ ایٹم جب بھی کسی آکسیجن یا ہائیڈروجن جو کہ اسپیس میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں ان سے ٹکرائیں گے تو وہ آپ کے اسپیس کرافٹ کو ریڈیو ایکٹیو زون میں بدل دیں گے۔ آئنسٹائن کے مطابق لائٹ اپنی سپیڈ کو ورچوئل اسپیس میں سست کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سپیڈ آف لائٹ سے موو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہر چیز شرنک ہو جائے گی اور زمین ہمیں ڈسک کی طرح دکھائی دے گی۔ آئنسٹائن کے مطابق جب ہم سپیڈ آف لائٹ سے موو کرتے ہیں تو ٹائم سلو ہو جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تک فوٹان ایک خاص ڈائلیشن کے ساتھ پہنچتے ہیں جس کو اس نے وقت کی سست رفتاری سے جوڑ دیا تھا۔ مگر جب آپ روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں تو اسپیس کرافٹ کا وزن ایکسلریشن کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، اور محض 90% روشنی کی رفتار حاصل کرنے پر آپ کے اسپیس کرافٹ کا وزن دگنا ہو سکتا ہے۔ بات ہے کہ اس کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی جس کو فی الحال پورا کرنا ناممکن ہے۔ مگر ابھی بھی فزکس کے ماہرین اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس سپیڈ کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً GN-Z11 گلیکسی جو کہ سب سے پرانا ستارہ ہے یا گلیکسی ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ روشنی کی رفتار سے دگنا ہماری زمین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں بلینز آف ادر سٹارز بھی موجود ہیں۔ ایسا ماس کے انرجی میں تبدیل ہونے کی وجہ نہیں، بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ اسپیس مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، جو کہ آئنسٹائن کی تھیوری کو کچھ حد تک درست ثابت کرتا ہے۔ مگر 2011 میں سائنسدانوں کے لیے ایک بہت ہی حیران کن بات یہ تھی کہ اوپرا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے انہوں نے نیوٹرینو جو کہ سب اٹامک پارٹیکل ہے، اس کا ماس بھی ہوتا ہے، اس کو روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے دیکھا، اور چند لمحوں کے لیے اس نے یہ رفتار حاصل کی۔ دوسرا M8 گلیکسی جو کہ سپیڈ آف لائٹ سے 6 گنا زیادہ تیز آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، وہ اپنے پیچھے ایک پلازما جیٹ خارج کرتا ہے جو کہ ماس کو انرجی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کچھ حد تک درست ثابت ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ہم سپیڈ آف لائٹ کو حاصل کر بھی لیں تو ہمارے سامنے ہمیشہ کے لیے ایک طرح کی ڈارکنیس چھا جائے گی، کیونکہ فوٹان ہم تک ایک خاص ٹائم ڈیلیشن سے پہنچیں گے۔ اس وقت تک سائنسدان سب سے قریب ترین گلیکسی الفا سنچری پر پہنچنے کے لیے، جو کہ اس وقت 4 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ میکسیکو کے سائنسدان نے وارپ انجن تیار کیا ہے جو کہ سپیڈ آف لائٹ سے 100 گنا تیز رفتاری سے موو کرتا ہے۔ اس انجن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے سامنے اسپیس کو شرنک کر کے اس کو پیچھے کی طرف یا اس اسپیس کو پیچھے پھیلا دیتا ہے۔ اس سے ایک وارپ اسپیس پریشر پیدا ہوتا ہے جو کہ اس کو آگے کی طرف موو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح بغیر کسی ایکسٹرا ماس کے اس سپیڈ کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مگر ان دونوں پروجیکٹس کو اس لیے بھی لانچ نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس کی وجہ سے
نیگیٹو انرجی کی ضرورت ہوگی، جو کہ ریاضی کی کیلکولیشن کے مطابق نہ حل ہونے والا معمہ ہے یا مسئلہ ہے، مگر فزکس میں نیگیٹو انرجی کی ایکویشنز موجود ہیں۔ اس کے لیے اتنا فیول چاہیے ہوگا جتنا کہ کئی گنا جوپیٹر کے سائز کے برابر ہوگا۔ مگر ناسا اس بارے میں بہت حد تک سنجیدہ ہے اور وہ مستقبل میں ایسا انجن تیار کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اگر سپیڈ آف لائٹ سے حرکت کریں تو ٹائم ڈیلیشن کی وجہ سے فوٹان ہم تک دیر سے پہنچیں گے اور ہمارے سامنے ایک اندھیرا چھا جائے گا۔ اور کیا 100 گنا زیادہ سپیڈ آف لائٹ حاصل کرنے پر ٹائم ڈیلیشن ہمیں ماضی کی طرف لے جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ٹائم اور ہی زیادہ سست رفتاری سے گزرے گا، اور یہاں پر نیوکلیئر بم کی طرح ہم ڈسٹ میں بدل جائیں گے۔ ایک اور سوال ہے کہ بے شک ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یا اس سپیڈ کو اچیو نہیں کر سکتے، کیا کوئی ایسا میسیجنگ سسٹم ترتیب دیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے ہم ایک گلیکسی اور دوسرے گلیکسی کے درمیان رابطے قائم کر سکیں؟ تو اس بارے میں اگلی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔